ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہیں بلوچستان کی خوبصورت سرزمین کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی خوبصورت آواز. وہاں مل کر میں نے ان سے خواہش کی کہ مجھے آپ کے ساتھ گانا گانا ہے. کیا فیلنگس تھی اس ٹائم پہ؟ بہت ٹریجڈی ہوئی تھی اس دن پہ میرے ساتھ. یہ گانے کی سلیکشن کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ والا گانا گاتے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ تو بلوچی لینگویج میں ہے اور یہ کیسے گائیں گی بلوچی. پیکیج آپ کو اچھا لگا؟ آڈینس اچھی لگی؟ انسان ہے، مجبوری ہوتی گانا پڑتا ہے. اوپس مومنٹ کچھ ہوا زندگی میں ایسا؟ جیسے ہی میں سیڑھیوں پہ چڑھنے لگی اور میں گر گئی سیڑھیوں پہ. کوئٹہ میں جب آپ پرفارم کرتی ہیں تو یہاں پہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا؟ عاطف اسلم پرفارم کر کے جاتا ہے تو مطلب اوکے ہوتا ہے. اب اس کے بعد جیسی گل پاڑا آتی ہیں، لوگوں نے پراپر بینرز بنائے ہوئے تھے گل پاڑا کے، اور وہ کھڑے ہو کے گل پاڑا اور چیئر کرنے لگ گئے اس کو. کبھی کوئی ایسا فین ملا کہ جس نے بہت تنگ بھی کیا ہو؟ ایک کیوٹ کریزی فین موومنٹ بھی ہو چکا ہے. گفٹ میں کیا چیز پسند ہے زیادہ؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے پھر میں تو بول دوں گی اڑتے اڑتے مجھے مرسیڈیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. اچھا، مطلب کافی ساری ڈیمانڈس ہیں. ڈیمانڈ تو بہت ہے. وہ کہتے ہیں نا خواب اونچے اونچے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہیں بلوچستان کی خوبصورت سرزمین کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی خوبصورت آواز جس نے اپنے سروں سے ہزاروں دلوں کو جیتا. جی ہاں، ہمارے درمیان موجود ہیں عروج فاطمہ. السلام علیکم عروج. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو صوفیہ ملک پوڈ تھینک یو کاسٹ. سو مچ. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں. عروج، میں اسٹارٹ لینا چاہوں گی اور سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلی پرفارمنس کس ایج میں اور کب کی؟ سب سے پہلی پرفارمنس جو میں نے کی تھی وہ میں 8 سال کی تھی، تو تب کی تھی میں نے. اسکول میں؟ ہاں جی، اسکول میں. اچھا، اور کیسی رہی وہ پرفارمنس؟ مطلب مائنڈ میں کیا تھا؟ پتا تھا کہ اتنی پسند کی جائے گی اور یہی آگے کیریئر بن جائے گا؟ اچھا، جب میں نے پرفارم کیا تھا تو میں بہت چھوٹی سی تھی اور اتنا سیریس بھی نہیں لیا تھا ان چیزوں کو کہ مجھے کس طریقے سے گانا ہے. مائک بھی صحیح سے پکڑنا نہیں آتا تھا، بٹ وہ بالکل آل آف دی سڈن ہوا تھا اور لوگوں نے بہت پیار دیا، اور خاص کر جو آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب تھے انہوں نے بھی بہت پسند کیا تھا. ہاں بالکل، اور اس ایونٹ میں بھی تھی اور مجھے یاد ہے بہت ہی زبردست پرفارمنس تھی. ایون میں بہت امپریس ہو گئی کہ اتنی چھوٹی سی اتنی کیوٹ سی بچی اور اتنا اچھا پرفارم کری ہے. اچھا، وہ آپ نے کیا، سب نے بہت زیادہ پسند کیا، اپریشیٹ کیا. پھر خیال آیا کہ ایز اے پروفیشن اس کو لے کر چلنا چاہیے؟ وہ تو بالکل تھا ہی. وہاں سے میں نے بھی ڈسکور کیا، میرے گھر والوں نے بھی ڈسکور کیا کہ یہ گا سکتی ہے. تو اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب مجھے بھی احساس ہوا کہ میں اس چیز میں آگے بڑھ سکتی ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے اس چیز کا آغاز کیا. سب سے زیادہ کس نے اپریشیٹ کیا، نے سپورٹ کیا آگے بڑھنے کے لیے؟ اپریشیٹ تو سب نے کیا، خاص کر گھر والے تو تھے ہی تھے، اور گھر والوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور اگر وہ اپریشیٹ نہیں کرتے تو میں یہاں تک آتی ہی نہیں. سپورٹ کس نے کیا؟ سپورٹ تو سب نے کیا، بٹ اگر اسپیسیفکلی کسی کا نام لوں تو جو میرے بھائی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے. اور وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ؟ جی، ہر جگہ. اچھا، وہ پرفارم کیا، اس کے بعد سب سے پہلی سب سے بڑی پرفارمنس کون سی تھی آپ کی؟ سب سے بڑی پرفارمنس جو ہے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، بٹ اگر میں یہ کہوں کہ میرا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو رہا، جو لوگ کہتے ہیں کہ لائف چینجنگ مومنٹ. ایگزیکٹلی، ورنہ تو ہر پرفارمنس اوبیسلی آرٹسٹ کے لیے تو ہر پرفارمنس اسپیشل تو ہوتی وہ ہے. جو لائف چینجنگ مومنٹ تھا وہ تب تھا جب میں نے اپنا پہلا گانا کیا تھا علی ظفر کے ساتھ. علی ظفر کے ساتھ. اچھا عروج، علی ظفر تک پہنچنا، ان کے ساتھ پرفارم کرنا، اور پھر اس لیول پر اس پلیٹ فارم پر پرفارم کرنا جس لیول پر وہ کر رہے ہیں، کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟ اچھا، یہ جو ایکسپیرینس ہے کہ ان تک پہنچنا اور پھر ان کے لیول تک گانا، میرے لیے تو یہ بہت بڑی لائک اچیومنٹ ہے، اور میں اس کے لیے جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. بٹ اگر میں بتاؤں کہ ایکسپیرینس کیسا رہا، تو اس کے لیے پھر مجھے اس بات کو سوچتے ہوئے مجھے اپنی پوری جرنی یاد آتی ہے کہ کس طریقے سے میں نے سنگنگ اسٹارٹ کی، کس طریقے سے میں نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ پرفارم کیا، اینڈ دین علی بھائی کے ساتھ گانا گایا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک طریقے سے لائف چینجنگ مومنٹ تھا میرے لیے. اور اس کے بعد لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا، اور لوگوں نے جانا کہ اس طرح ایک عروج ہے اور سنگنگ کرتی ہے. تو اس کے بعد پھر کافی بڑے پلیٹ فارمس پہ مجھے انوائٹ آئے اور میں نے وہاں پہ پرفارم کرنا شروع کیا. تو اگر ان کے لیول پہ آ کے میں نے پرفارم کیا تو بیسک سب سے پہلے تو ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے چانس دیا اپنے ساتھ گانا گانے کا. اینڈ دین ان کی وجہ سے ہی، ان کی چانس دینے کی وجہ سے ہی، اور میری اپنے گھر والوں کی سپورٹ سے اور محنت سے
میں جہاں ہوں آج پرفارم کر رہی ہوں. جب میں مطلب 12 سال کی تھی تو اس ٹائم پہ یونیسیف کی کیمپین چل رہی تھی جس میں وہ آل اوور دی کنٹری بچوں کو سلیکٹ کر رہے تھے جن میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہو کسی بھی کیٹیگری میں. تو اس میں میں نے اپنی میرے بھائی نے بیسیکلی انہوں نے میری مطلب کہتے ہیں کہ بھیج دیتے ہیں سی وی بھیج دیتے ہیں, تو انہوں نے میری سی وی بھیج دی اور انہوں نے جب بھیجا تو بلوچستان سے میں سلیکٹ ہوئی تھی. اور جن بچوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا انہوں نے جا کے ان کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی تھی اینڈ دین ان کے مارننگ شوز میں کراچی لاہور میں کچھ ایونٹ مطلب ان کو وہاں پہ بھجوایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کوئی 5-6 بچے اور تھے اور انہوں نے ہمیں علی ظفر سے میٹ اپ کروایا تھا اور وہاں مل کر میں نے ان سے خواہش کی کہ مجھے آپ کے ساتھ گانا گانا ہے. اینڈ دین مطلب میں نے بالکل وہ نہیں کہتے کہ ایک بچہ ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے, تو میں نے اس طریقے سے کی اور انہوں نے وہ گایا بھی میرے ساتھ گانا. تو اس طریقے سے. اچھا عروج, علی ظفر تک آپ پہنچے, جب پرفارمنس کے ٹائم آیا کنفیوز نہیں ہوئی؟ مطلب اتنے بڑے سنگر کے ساتھ پرفارم کرنا, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا فیلنگس تھی اس ٹائم پہ؟ اچھا میں بتانا چاہوں گی وہ جو دن تھا وہ بہت ٹریجڈی ہوئی تھی اس دن پہ میرے ساتھ. میں اس کی پوری بیک سٹوری بتاتی ہوں آپ کو. تو ہوا یہ تھا کہ جب جس دن ہم ان سے ملے تھے تو میں نے ان سے خواہش کی تھی مجھے آپ کے ساتھ گانا گانا ہے. تو اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر آ جانا تو ہم مل کے گانا گا لیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے مارننگ میں میرا ایک مارننگ شو تھا لاہور میں, تو وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں, تو لاہور میں میرا ایک مارننگ شو تھا ایک چینل پہ. تو اچھا ہوا یہ تھا اس سے پہلے جب میں لاہور جا رہی تھی تو میں اپنا جو میک اپ بیگ ہے وہ میں ایئرپورٹ پہ بھول چکی تھی, تو میرے پاس میک اپ تو کچھ تھا نہیں. تو جب میں مارننگ شو پہ صبح گئی تھی, جب مجھے انوائٹ آیا تھا وہاں سے, تو جو جیسے مارننگ شو پہ جاتے تو وہ تیار کرتے ہیں آپ کو, تو انہوں نے جو مجھے تیار کیا ہوا تھا میں اسی حالت میں مارننگ شو سے گئی. اس کے بعد میں وہاں سے ڈائریکٹ علی بھائی کے گھر گئی اور رستے میں اتنی بارش ہو رہی تھی اور میرے سارے بال خراب ہو چکے تھے اس بارش میں, اور مطلب بہت برے حالات تھے. اور میں اسی طرح تیار ہوئے ان کے گھر گئی اور جس حالت میں تھی میں نے اسی حالت میں لائک جس دن میں نے گانا گایا تھا, یہ لیلا و لیلا کے پیچھے کی بات ہے کہ جب میں جس طرح گئی تھی اور میں نے جس طرح گانا گایا تھا. جی بالکل. تو یہ تب کی بات ہے کہ میں ایسے گئی اور میں نے اس طرح سے گانا گایا تھا کہ نہ میک اپ بیگ تھا میرے پاس, وہ جس طرح میک اپ صبح ہوا تھا اسی میک اپ میں چلی گئی تھی گانا گانے. اور وہ گانا ہٹ ہو گیا اور ملینز میں لائک چلے گئے. اچھا یہ جب گانا کر کے ہم گھر آ گئے تو جیسے نہیں ہمیں کوئی ایکسائٹمنٹ بھی پتہ نہیں کیوں نہیں تھی, کیونکہ ہم نے شاید سیریس نہیں لیا تھا. ہم نے کہا تھا پتہ نہیں ہے شاید اپلوڈ کریں بھی یا نہ کریں, شاید جیسے نہیں ہوتے کچھ فائلس پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں, تو ہم نے کہا یار کیا پتہ یہ بھی ایسے ہی ہو جائے. تو ہم نے نا بالکل ہم آ کے بھول گئے تھے اس بارے میں کہ ہم نے کوئی گانا بھی کیا ہے. اور کچھ ان سے یہ کرنے کے 1-2 مہینے بعد جب انہوں نے گانا اپلوڈ کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم گانا اپلوڈ کریں, تو جب انہوں نے گانا اپلوڈ کر دیا اور جب ہم نے دیکھا کہ گانا اپلوڈ ہوا اور اس پہ آتے ہی اتنے زیادہ لائکس اینڈ ویوز آنا شروع ہو گئے, تو ہم تو بالکل حیران ہو گئے جیسے کہ یار یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو کچھ اور ہی سمجھا تھا اور یہ کچھ اور ہو گیا. تو اس طریقے کا. اچھا عروج, اس دوران جب آپ نے اپنے فرینڈس لوگوں کو بتایا کہ میں ایسے پرفارم کر کے آئی ہوں, لوگوں نے یقین کیا؟ تب تک تو ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں ہوئی تھی. لوگ یقین کریں, لوگ پوچھ نہیں رہے تھے, حیران نہیں ہو رہے تھے؟ نہیں بات یہ نا کہ میں اس ٹائم بہت چھوٹی تھی, اور جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے کہ جیسے کوئی بڑا انسان ہے, کوئی بڑی ایج کا ہے, تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار علی ظفر کس لیول پہ ہے, اور کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑے لیول پہ سنگنگ ہوتی ہے اور گانے اتنے ہٹ ہوتے ہیں. میں اتنی چھوٹی تھی, مجھے ان چیزوں کی سینس بھی نہیں تھی کہ میں اتنے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ گا رہی ہوں اور میں اتنی فیمس ہو جاؤں گی. تو جب میں گا رہی تھی تو میں نے نا بہت 4 سیکنڈ لیا تھا اس چیز کو, کیونکہ میں جب گھر آئی تو میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں, کہ میں چھوٹی سی تھی اور مجھے نا یہ چیزیں اتنی سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ ایسی ہوتی ہیں. اتنے بڑے سپر اسٹار کے ساتھ میں نے گایا ہے تو میں جا کے سب کو بتاؤں. میں بہت ہی مطلب میں کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا بالکل بھی. تو جب گانا آیا مجھے خود ریئلائز ہوا کہ میں نے کتنے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ گانا گایا ہے. تو اس طرح یہ ہوا جو پرفارم کیا لیلا و لیلا فیض بلوچ کا گانا تھا. علی ظفر کو تو بلوچی آتی تھی, انہوں نے اتنا زبردست پرفارم کیا. یہ گانے کی سلیکشن کیسے ہوئی؟ اچھا جب ہم ان کے, میں نے آپ کو جو پورا بتایا سینیریو, اس کے بعد جب ہم ان کے گھر پہنچے تو ہم نے کوئی گانا نہیں سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ یہ گانا گائیں گے اور جس طریقے سے کرتے ہیں. جیسے نہیں جب آپ کوئی میوزک ویڈیو کرنے لگتے ہو تو آپ کی پوری پروڈکشن ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ یہ ایسے ہوگا, یہ کاسٹیومز ہوں گے, یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا.
وہ بالکل ہی وہ کہتے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے بس چلو گانا کرتے ہیں. تو ہم ان کے گھر گئے, تو ہم ان کے گھر جا کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا گانا گائیں. تو مجھے اس ٹائم پہ عابدہ پروین جی کا ایک کلام تھا تیرے عشق نے چایا, وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم یہ ریمیک کر کے گاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. اچھا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے گھر جانے سے ایک دن پہلے ہم نے ان سے میٹ اپ کیا تھا, تو تب میں نے ان کو گٹار پہ نا لیلا و لیلا سنایا تھا ایسے ہی. تو جب میں نے ان کو کہا کہ یہ والا گانا گاتے, تو انہوں نے کہا نہیں جو تم کل گا رہی تھی بلوچی میں گانا لیلا و لیلا, کہتے ہیں وہ بہت اچھا گا رہی تھی تم, وہ بہت اچھا گانا ہے, چلو وہی کرتے ہیں. اور جیسے کہ ان کو بلوچی آتی نہیں اور ان کا کبھی کوئی انٹریکشن بھی نہیں رہا ہے بلوچی لینگویج کے ساتھ, تو جب انہوں نے کہا کہ یہ والا گانا گاتے ہیں, تو میں نے کہا یار یہ تو بلوچی لینگویج میں اور یہ کیسے گائیں گی بلوچی. تو ان کے پاس ایک ڈائری تھی, تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ساتھ ساتھ لیرکس بتاؤ, میں لکھتا رہوں گا اور مجھے بتاتی رہنا کہ یہ کیسے گانا ہے. تو ان کو میں ساتھ ساتھ لیرکس بتا رہی تھی, وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہے تھے. اور بڑی اچھی بات ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات پہ کہ ان کا کوئی بلوچی سے کچھ کبھی رہا نہیں ہے, بٹ اسٹل انہوں نے اتنا اچھا ادا کیا اس چیز کو. سانگ میں بالکل بھی ایسا فیل نہیں ہو جی. رہا. اچھا عروج, ماشاءاللہ سے جس طرح آپ پرفارم کرتی رہی, اوپر نیچے پرفارمنس آتی گئیں, ایونٹس بھی ہوتے رہے, اس کے دوران اسٹڈی کو کیسے مینج کیا, اس پہ اثر نہیں پڑا؟ اس بات پہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کیونکہ کبھی میری اسٹڈیز پہ کبھی کوئی اثر نہیں پڑا ہے. اور آئی ایم ناٹ بلفنگ, بٹ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اچھے گریڈس لیے ہیں اپنی اسٹڈیز میں. اور میری یہی کوشش رہتی ہے کہ میں اسٹڈیز کو اور اپنی میوزک کو ساتھ ساتھ رکھ کے چلوں, بیکاز اسٹڈیز اسینشیل ہیں, ان کو بندہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. اینڈ یو نو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں ہر چیز میں خود کو امپروو کروں. تو اسٹڈیز میں بھی میں نے ہمیشہ کوشش کی, کیونکہ کافی دفعہ ہرڈلس بھی آئی ہیں. ایسے بھی ہوا ہے کہ میں نے اپنے پیپرس کے دوران ایونٹس کیے ہیں. پیپر کے ایک دن پہلے میں آؤٹ آف سٹی جا کے ایونٹ کر کے آ رہی تھی اور پیپر دے رہی تھی. اللہ کا شکر ہے کمپرومائز میں نے کبھی کسی چیز پہ نہیں کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہمیشہ مینیج کر لیا چیزوں کو. کافی مشکل رہا ہے, بٹ اسٹل اللہ نے اتنی ہمت دے دی کہ مینیج کر لیا ان چیزوں. پرسنل کوسچن ہے, جب ایز اے پروفیشن ایز اے کیریئر آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا, جو بھی پرفارم کیا, اس کی ارننگ آئی, یاد ہے کس ایج میں پہلی ارننگ آئی تھی اور اس کو کہاں خرچ کیا, کیا فیلنگس کیا تھی اس ٹائم؟ اچھا یہ بات یہ ہے کہ جب اسٹارٹنگ میں سنگنگ کرتی تھی تب مجھے مطلب پیسوں کا نہیں ہوتا تھا کہ میں یہاں جاؤں تو مجھے پیسے مل جائیں یا اتنے, کیونکہ اسٹارٹنگ تھا اس ٹائم انسان کا ہوتا ہے کہ کوئی پلیٹ فارم ملے انسان کو, انسان اپنی ٹیلنٹ شو کر پائے. بٹ اسٹل مجھے ایک یاد ہے کیش پرائز ملا تھا مجھے, یہی جب میں نے یوم شودا کا ایونٹ کیا تھا, تو اس ٹائم پہ مجھے 5000 کا کیش پرائز ملا تھا اور میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ مجھے 5000 کا کیش پرائز ملا ہے. یاد تو مجھے نہیں ہے کہ میں نے ان سے کیا تھا, بٹ میں نے اپنے لیے کچھ خریدا ہوگا. بڑا ہونے کے بعد پہلی بڑی ارننگ کون سی تھی سب سے پہلی؟ اچھا دیکھیں, ایونچولی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹارٹنگ میں میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی پیسوں کی یا ویسے, بٹ آہستہ آہستہ کرتے 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 تھوڑا کم سے اسٹارٹ کیا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کام کس لیول پہ کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے تھوڑا سا گانے کے بعد تھوڑا زیادہ لیول تھوڑا سا اپ ہو گیا اور لوگوں نے زیادہ اچھے ایونٹ سے بلانا شروع کیا, تو آپ کو پتہ ہے خواہ پھر ڈیمانڈز بھی اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی. سب سے بڑا پیکیج کہاں سے لیا اور کتنا لیا؟ تک کا اب تک کا مجھے اسپیسیفکلی یاد نہیں آ رہا کہ ارننگ, کیونکہ مجھے سچ میں یاد نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے. اچھا یہ یاد ہے کہاں پرفارم کیا تھا؟ ہاں یہ بالکل یاد ہے, دبئی میں پرفارم کیا تھا میں نے. جی. اچھا باہر بھی آپ جا چکی ہیں, کیسی رہی وہاں کی آڈینس کا رسپانس؟ مطلب پاکستان میں تو اوبیسلی سب جانتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں, وہاں پرفارم کر کے کیسا لگا؟ میں 3 دفعہ دبئی جا چکی ہوں. ایک دفعہ پیسا ایوارڈس میں جا چکی ہوں, اور ایک دفعہ ایکسپو میں جا چکی ہوں, اور ایک دفعہ ایک پرائیویٹ ایونٹ میں جا چکی ہوں. اور تینوں دفعہ بہت بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. سب سے اچھا ایکسپیرینس رہا میرا ایکسپو میں, کیونکہ ایکسپو بہت بڑا اسٹیج ہے اور میں نے وہاں پہ علی بھائی کے ساتھ پرفارم کیا تھا, اور وہاں بہت کراؤڈ تھا اور اتنا مزہ آیا تھا وہاں پرفارم کر کے. اور ابھی میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ میری لائف کا ایک بیسٹ مومنٹ تھا اور بیسٹ کانسرٹ بھی رہا ہے اب تک کا. اچھا عروج, وہاں جا کے ایسا اتفاق ہوا کبھی
ایز اے سنگر تو لوگ سنتے ہیں, پرفارمنس کی بھی تعریف کرتے ہیں, پھر علی ظفر کے ساتھ آپ پرفارم کر رہی تھی, ایسا ہوا کہ کسی نے ہٹ کے کہا ہو کہ آپ عروج ہیں, ہم نے آپ کا سانگ سنا ہے, ہم آپ کے فین ہیں, کسی نے ایسا کہا ہو, اور اگر کہا تو اس ٹائم کیا فیلنگس ہوتی ہیں جب کوئی آپ کو پہچانتا ہے؟ بالکل. دبئی میں ہمارے ساتھ ایک تھے, ان کے دوست رہتے تھے دبئی میں, تو وہ اسپیسیفکلی مجھ سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گانے سنتے ہیں, آپ بہت اچھا گاتی ہیں, اور انہوں نے میرے ساتھ پکچرز وغیرہ بھی لی تھی. تو تب مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ مطلب پاکستان سے باہر بھی لوگ پیار دیتے ہیں. اور مطلب وہ ایک شناخت بنتی ہے نا, آپ پاکستان سے جا رہے ہیں اور پریزنٹ کریں اپنے ملک کو, تو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ سلسلہ چل پڑا, پھر اس کے بعد اچھا عروج یہ بتائیں کہ سب سے بیسٹ پرفارمنس جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, جو آپ کو لگا ہو کہ یہ پرفارم کر کے مجھے بہت اچھا لگا. اچھا, ایک تو میں نے آپ کو بھی بتایا یہ دبئی والا, یہ بہت میری لائف کا بیسٹ مومنٹ تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا پرفارم کر کے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے لاہور میں ایک ایونٹ کیا ہے, اور وہ بہت اچھا ایونٹ رہا کیونکہ اتنا زیادہ کراؤڈ تھا اور بہت مزہ آیا ادھر پرفارم کر کے. لاہور کی آڈینس, کیا چیز آپ کو اچھی لگی ہے؟ مطلب جیسے آپ نے کہا نا کہ پرفارم کر کے وہاں اچھا لگا, کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہیں آپ؟ پیکیج آپ کو اچھا لگا, آڈینس اچھی لگی, یا وہ جو سانگ تھا وہ آپ کو پسند تھا؟ مطلب کیا چیز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے پرفارم کرتے ہوئے؟ اچھا, وہ یو این کا ایک ایونٹ تھا اور یونیسیف کے ساتھ میں رہ بھی چکی ہوں, تو انہوں نے اسپیسیفکلی بولا کہ ہم آپ کو بلائیں گے, تو میں لاہور گئی. اور اچھا, آپ بات پوچھ رہی ہے کہ سب سے اچھا مجھے کیا لگا. سب سے دیکھیں, جب ایک آرٹسٹ ایک اسٹیج پہ آتا ہے نا, اس کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہوتی ہے, چلے پیسے تو ہر کوئی ہی لیتا ہے, ایسا کوئی ہے نہیں کہ جو پیسوں کے بغیر آ جائے, بٹ جب ایک آرٹسٹ گانے کے اسٹیج پہ آتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے سامنے والی جو کراؤڈ ہے وہ اچھا ہو, وہ میرے ساتھ رسپانس کرے, میرے ساتھ گائے, انجوائے کرے. اور ایسا نہیں کہ بہت, میں نے ایسے ایونٹس بھی کیے جہاں بالکل ڈل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور انسان ہے, مجبوری ہوتی ہے, گانا پڑتا ہے, بٹ میری ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں جب گاؤں تو میرے سامنے ایسے فل انرجیٹک لوگ ہوں جو میرے ساتھ گائیں, میرے ساتھ انجوائے کریں اس چیز کو, کیونکہ جب سامنے والا انجوائے کرتا ہے پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اور اچھا گاؤں اور میں اور انجوائے کر کے گاتی ہوں. تو وہاں کی جو آڈینس تھی وہ اتنی اچھی تھی اور اتنا رسپانس کر رہی تھی, تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا وہاں گاتے ہوئے. اچھا عروج, ہوتا ہے بہت سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آکورڈ سچویشن بن جاتی ہے آن اسٹیج, آپ پرفارمنس کرنے جا رہی ہوں, کوئی اوپس مومنٹ کچھ ہوا زندگی میں ایسا؟ آپ زندگی کی بات کر رہی ہیں, کبھی ابھی ہوا ہے وہ مومنٹ ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے. ایک ادھر بیٹھے بیٹھے ہماری لائٹ چلی گئی تھی گائز. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ میری لائف میں یا اس طرح سے کبھی اوپس مومنٹ ہوا ہے, تو 2 دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ. ایک دفعہ ایسا تھا کہ ایک ایوارڈ شو تھا اور مجھے ایوارڈ مل رہا تھا, اور سب بڑی خاموشی سے بیٹھے, میرا نام اناؤنس ہوتا ہے اور میں چل کے جاتی ہوں, اور مجھے سیڑھیاں پیچھے ہوتی ہیں, پیچھے بھی نہیں, فرنٹ پہ سیڑھیاں ہیں, اور میں چل کے جا رہی ہوں اور سب بالکل خاموشی ہے, اور جیسے ہی میں سیڑھیوں پہ چڑھنے لگی اور میں گر گئی سیڑھیوں پہ. ہاں, بٹ میں نے کہا ادھر میں اگر بیٹھ گئی ان چیزوں کو سوچنے تو اور برا لگے گا. پھر میں اٹھی اور اتنی مشکل سے میں نے اپنے کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا کہ اس چیز کو فی الحال بھول کے میں اپنا اوارڈ لے لوں. ایک یہ دفعہ ہوا, ایک میں پرفارم کرنے جا رہی تھی اسٹیج پہ, تب یہ تو بہت پرانی بات ہے, میں بہت چھوٹی تھی, اور میں پرفارم کرنے جا رہی تھی اور پورا سب لوگ کھڑے ہوئے, آڈینس کھڑی ہے اسٹیج پہ, میں چڑھ رہی ہوں اسٹیج پہ, اور میں اسٹیج پہ میں کرتے چڑھتے چڑھتے گر گئی. اور مٹ شکر اتنا لوگوں نے دیکھا نہیں. آڈینس کہاں کی تھی, پرفارمنس آپ کی کہاں کی تھی؟ یہ ملینیم مال کی بات ہے, کوئٹہ کی. اچھا کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے اور آڈینس کی بات ہو رہی ہے, تو میں یہاں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے؟ ہر جگہ کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, آڈینس کا رسپانس ریئیکشن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئٹہ میں جب آپ پرفارم کرتی ہیں تو یہاں پہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا؟ اچھا دیکھیے, میں جیسے کہ کوئٹہ میں ہی رہتی ہوں اور اسٹارٹنگ میں کوئٹہ سے ہی پرفارم کرنا شروع کیا ہے, تو کوئٹہ کی آڈینس کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. اگر آپ ڈفرینس کی بات کریں یہاں کی آڈینس میں اور باہر کی آڈینس میں, تو ڈفرینس تو ہے. اور ڈفرینس اس چیز کا ہے کہ میں اس چیز کو کہہ سکتے ہیں نا, میں اس چیز کو برا نہیں بول رہی ہوں, ہو سکتا ہے یہ یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یا جو بھی ہے, بٹ یہاں پر آپ جب بھی اسٹیج پر آؤ تو اگر آپ نے بلوچی گایا تو آپ کو پشتو لازمی گانا ہے, اگر آپ نے پشتو گایا تو بلوچی لازمی گانا ہے. اور اگر آپ جب اسٹیج پہ آتے ہو تو سب سے پہلے آپ سے اسی بات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یا تو بلوچی گاؤ یا تو پشتو گاؤ. مطلب آپ کا جو اپنا لائن اپ ہوتا ہے سانگس کا, وہ پھر انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ
سامنے کی آڈینس ہی اس چیز کی وہ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں بلوچی گاؤ یا پشتو گاؤ. یہ بری بات نہیں ہے, بٹ میں کہتی ہوں مجھے ایک مارجن ہوتا ہے نا ایک آرٹسٹ کے پاس, وہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے, تھوڑا باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار اب مجھے گانا پڑے گا. تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کا جو سانگس کا لائن اپ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا باؤنڈیڈ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے گانا پڑتا ہے کہ یار مجھے یہ والا گانا پڑے گا. باہر اگر کہیں کرو تو آپ کے پاس فری ول ہوتی ہے, آپ کچھ بھی گا سکتے ہو. تو یہ ایک جو ہے نا تھوڑا سا اچھا فورس کرتے ہیں آپ کو کہ مطلب اس لینگویج میں پرفارم کریں, پھر اس پہ اچھا رسپانس دیتے ہیں؟ فورس دیکھیں کوئی نہیں کرتا, بٹ جیسے کہ میں ہوں نا, جب میں اسٹیج پہ گا رہی ہوتی ہوں تو مجھے نیچر آڈینس کی پتہ چل جاتی ہے. وہ مجھے نیچے سے بیٹھتے ہی یا جب میں سنتی ہوں کہ اس جگہ پرفارم کر رہی ہوں, اس طرح کا ایونٹ ہے, مجھے تب بھی اندازہ ہوتا ہے. جب میں بیک اسٹیج بیٹھتی ہوں مجھے تب بھی اندازہ ہوتا ہے, اور جب میں چڑھتی ہوں مجھے تب بھی اندازہ ہوتا ہے. اور میں ایسی ہوں کہ میں کبھی بھی بغیر آڈینس کا دیکھے کہ یار ان کی کیا پریفرنس ہے, میں بغیر ان کی پریفرنس جانے نہیں گاتی ہوں. اور یہ میرا ایک پلس پوائنٹ ہے یا نیگیٹو پوائنٹ ہے جو بھی ہے, بٹ میرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اس طرح کے گانے گاؤں. تو جب میں کوئٹہ میں پرفارم کرنے لگتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے یہاں کی آڈینس کا نیچر کیا ہے. تو یہاں آنے سے پہلے میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار ایک بلوچی اور ایک پشتو تو گانا ہی پڑے گا. آپ تو چلیں یہاں سے ہیں, لوکل لینگویجز کو آڈینس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. جب آؤٹ سائڈرز آتے ہیں, بڑے سنگرز آتے ہیں, جب وہ پرفارم کرتے ہیں تب کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ آڈینس ان کے اچھے جو ہٹ سانگ ہیں اس پہ رسپانس نہیں دے رہی ہیں, یا کوئی ایسا سنگر جس پہ کچھ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس پہ بہت اچھا کراؤڈ ہوگا, ہوٹنگ ہوگی, اچھا رسپانس ملے گا, اس پہ نہ ملا ہو, دوسرے سنگر پہ ملا ہو, کچھ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے, اور یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ ایک سنگر ہے جس کو بہت اتنا ریکاگنائزڈ ہے, اس کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں, پیار دیتے ہیں, اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ وہ یہاں آ کے پرفارم کرتا ہے. تو یہاں سے یاد ہے آپ کو؟ مجھے یاد ہے کیونکہ ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے, ایوب اسٹیڈیم میں ایک ایونٹ ہو رہا تھا اور عاطف اسلم آیا تھا. عاطف اسلم ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سنگر ہیں, اور وہ پرفارم کرنے آئے تھے, اور میں اور میرے بھائی ہم لوگ کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آس پاس کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. اور جیسے ہی عاطف اسلم پرفارم کر کے جاتا ہے تو مطلب اوکے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. اب اس کے بعد جیسی گل پاڑا آتی ہیں, اس کے بعد جو ہے لوگوں نے پراپر بینرز بنائے ہوئے تھے گل پاڑا کے, اور وہ کھڑے ہو کے گل پاڑا اور چیئر کرنے لگ گئے اس کو. اوکے شی از آلسو این آرٹسٹ, ان کی بھی بندہ رسپیکٹ کرے, بٹ عاطف اسلم بتانے کی بات نہیں, ہی از بگر دین گل, مطلب آرٹسٹ کی بات کریں تو وہ زیادہ فیمس ہیں, بٹ پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ لوگ لیول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس کی پرفارمنس میں ہم انجوائے کریں گے. لینگویج میرے خیال میں وہ پشتو سنگنگ کرتی ہیں تو لوگ ریزونیٹ کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں کی آڈینس ہے ان کو ذرا ان کے گانے, آپ کو پتہ ہے یہاں کی آڈینس زیادہ تر کلچرل سانگس پسند کرتی ہے, ٹریڈیشنل سانگس پسند کرتی ہے, تو مے بی وہ پشتو گانے گاتی ہیں تو اسی لیے یہاں کے لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. بٹ اوکے نو ڈاؤٹ, میں نے بتایا نا کہ یہ چیز ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں آپ جس لینگویج کے ہیں, آپ کو اپنی لینگویج کا سنگر اچھا لگتا ہے, بٹ اگر دوسرا سنگر گا رہا ہے تو آپ کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بائسنس نہیں ہونی چاہیے. اصل میں آئی تھنک عروج یہ بھی ہے نا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اپنے زبان کو, اپنے کلچر کو وہ بہت دل سے لگا کے رکھتے ہیں, بہت پروموٹ کرتے ہیں, اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انہی چیزوں کو زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں, انہی کو زیادہ رسپیکٹ ویلیوز بھی دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے, مطلب مجھے یہ چیز بہت پسند ہے یہاں پہ, خاص کر کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کلچر کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنی لینگویج سے اتنا قریب ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. اور میرے ساتھ یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی بلوچی یا اس طرح گانا گاتی ہوں تو لوگ بہت پیار دیتے ہیں, چاہے بلوچی ہو, سندھی ہو, پشتو ہو, جو بھی ہو. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنی لینگویج سے کنیکٹڈ ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ اپنی لینگویج کو اتنا مطلب آج کل نہیں ہے کوئی کنیکٹڈ اتنا, بٹ یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی لینگویج سے بہت کنیکٹڈ ہیں, یہاں کے لوگ اپنی لینگویج سے بہت پیار کرتے ہیں, اور یہ اس میں کوئی بری بات نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کوئٹہ ابھی کافی بدل رہا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس چیز کو, کیونکہ میں کافی ٹائم سے پرفارم کرتے آتی ہوں. تو اب پاسٹ میں اور پریزنٹ میں کافی ڈیولپمنٹ آ چکی ہے, اور ابھی لوگ جو ہیں وہ کافی, وہ کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کے یوز ٹو بھی ہونے لگے ہیں. ایونٹس میں زیادہ تر لوگ, آپ خود دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہونے لگتا ہے تو بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, کیونکہ
ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو, اور ہم دیکھیے کوئٹہ والوں کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو اور ہم اس چیز کو اٹینڈ کریں, فیملی گیدرنگ ہو. تو اب یہ اچھی بات ہے کہ فیملیز ایونٹس کو اٹینڈ کرتی ہیں اور لوگ آتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, تو یہ کافی اچھا ایک چینج آ رہا ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ فیمیلس آ رہی ہیں, فیملیز آ رہی ہیں, خواتین کو لے کر آ رہی ہیں, تو یہ ایک بہت اچھا چینج ہے. سب سے زیادہ پیار کہاں کی آڈینس سے ملا؟ اچھا, یہ کافی ٹرکی کویشچنز ہیں, کیونکہ جہاں بھی جاتی ہوں اللہ کا شکر ہے لوگ بہت پیار دیتے ہیں. ہر جگہ کا ایک الگ رسپانس ہوتا ہے, ہر جگہ کی آڈینس بھی الگ ہوتی ہے. بٹ اگر میں بات کروں تو جیسے کہ میں بلوچستان سے بلانگ کرتی ہوں, تو یہاں پہ میں نے جب بھی جہاں بھی ایونٹ کیا ہے تو لوگوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے, کیونکہ میں زیادہ تر میرے فوک سانگز ہوتے ہیں, تو لوگ وہی بات کی کہ کنیکٹ کرتے ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں, پسند کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب بھی پرفارم کیا ہے تو ہمیشہ بہت اچھا رسپانس دیا ہے یہاں کے لوگوں نے. اصل میں آپ یہاں سے ہیں تو شاید وہ اپنائیت بھی ہے, وہ آپ کو فیل بھی اسی طرح سے آتا ہوگا کہ یہاں کے لوگ زیادہ وہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عروج, اوبیسلی اتنا ماشاء اللہ آپ کا ایک کافی ٹائم گزر گیا اس کیریئر میں, لوگ پسند کرتے ہیں, فینس بھی بہت سارے ہوں گے, کچھ کریزی فین بھی ہوتے ہیں, کبھی کوئی ایسا فین ملا کہ جس نے بہت تنگ بھی کیا ہو؟ اچھا, فین سے پہلے بتاتی ہوں, ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ پرفارم کرنے کہیں جا رہے ہوتے ہو یا پرفارم کر کے اتر رہے ہوتے ہو تو بہت زیادہ کراؤڈ ایک دم سے جمع ہو جاتا ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ فیملیز نہیں ہوتی, تھوڑے لڑکے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے وہاں پہ رہ کے. تو ایسے کافی دفعہ ہوتا ہے کہ رش کش بن جاتا ہے, اور پکچرز لینے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو جب بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے پھر انسان کا ہوتا ہے کہ بس نکلے یہاں سے, تھوڑا سا انوائرمنٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ہوئی ہے کچھ دفعہ, جب تھوڑے سے آس پاس لوگ عجیب سے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر انسان تھوڑا سا انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک کیوٹ کریزی فین مومنٹ بھی ہو چکا ہے. ابھی کچھ ٹائم پہلے میں اسلام آباد گئی تھی اور وہاں پہ مجھے 2 بچیاں ملی تھی, اور وہ کوئٹہ کی تھیں شاید, وہ وہاں پہ رہتی تھی, اور وہ میرے پاس آئیں, میں پرفارم کر کے اتری, وہ میرے پاس آئیں اور وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی, کہتی ہمیں آپ کے ساتھ پکچر لینی. میں نے کہا اچھا تو آپ لوگ لے لو میرے ساتھ پکچر. وہ کہتی بٹ ہمارے پاس فون نہیں ہے, ہم کیا کریں. میں نے کہا چلو میں اپنے فون میں لے لیتی ہوں نا. اور جیسے ہی میں نے یہ بات کی, وہ ایک دوسرے کو مطلب چونڈیاں ماری, کیا وہ دیکھو اپنے فون سے ہماری پکچر لے گی, اور ایک دوسرے کو کہہ رہی میں لوں گی پکچر, میں لوں گی, اور وہ دونوں دوسرے سے لڑ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں آؤ ہم سب مل کے لیتے ہیں. پھر جب میں نے پکچر لی تو میں نے کہا اچھا مجھے اپنا کوئی نمبر دے دو, میں کسی کو دے دیتی ہوں نا. وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگی, کہتی نہیں میں اپنا نمبر دوں گی, وہ کہتی نہیں میں اپنا نمبر دوں گی, اور وہ دونوں کہتی عروج فاطمہ ہمیں اپنا نمبر دے رہی ہے. اور مطلب وہ اتنی حیران تھی کہ عروج فاطمہ ہمیں اپنا نمبر دے رہی ہیں. تو وہ جو ہے نا بہت ایک مجھے اچھا بھی لگا تھا, اور ایک کیوٹ کریزی فین مومنٹ تھا. اس کے علاوہ بھی کافی دفعہ ہوتا ہے, کافی ایسے. ایک دفعہ ایک لڑکی آئی تھی, اس نے مجھے بہت ٹائٹ ہگ کر لیا تھا, اور جب اس کو پتا چلا تھا کہ میں عروج ہوں, اور میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کافی ہوتا رہتا ہے. اچھا, لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ فینس ایسے ہوتے ہیں وہ گفٹس بھی بھیجتے ہیں, کوئی اسپیشل گفٹ کبھی ملا؟ نہیں کوئی اسپیشل نہیں تھا, مطلب گفٹس تو ملتے ہوں گے لیکن کوئی بہت ایسا نہیں. اچھا, یاد نہیں آ رہا. گفٹ لینا پسند ہے؟ جی, گفٹ لینا پسند ہے. گفٹ لینا کس کو پسند نہیں ہوتا؟ کیا چیز پسند ہے, مطلب اگر آپشنس ہو, کوئی پوچھے کہ بھائی کیا لینا چاہتی ہیں, تو گفٹ میں کیا چیز پسند ہے زیادہ؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے پھر میں تو بول دوں گی اڑتے اڑتے مجھے مرسیڈیز چاہیے, مجھے یہ چاہیے, وہ چاہیے. اچھا, مطلب کافی ساری ڈیمانڈس ہیں. ڈیمانڈ تو بہت ہے, وہ کہتے ہیں نا خواب اونچے اونچے. خواب اونچے اونچے. اس کے علاوہ اور کیا خواب ہیں کیریئر سے ہٹ کے؟ مطلب سنگر اوبیسلی آپ بننا چاہتی تھیں, شہرت بھی ملی, پیسہ بھی ملا, پیار بھی بہت سارا ملا لوگوں کا, کیا رہ گیا زندگی میں جس کی ابھی بھی وش ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ رہ گیا. ایسا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ابھی مجھے سب کچھ مل گیا ہے. مطلب میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اب میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں کہ بس سب کچھ ہے میرے پاس. میں اب تک ادھر نہیں پہنچی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے یہ چیز اسپیسیفکلی نہیں ملی. میں یہ کہوں گی کہ مجھے ابھی اور کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. کیا ہے, کہاں پہنچنا چاہتی ہوں مستقبل میں, اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہوں؟ میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ادھر پہنچوں کہ پوری دنیا جانتی ہوگی عروج فاطمہ کون ہے. ہاں, یہ سب کی خواہش ہوتی ہے, میری بھی یہی خواہش ہے کہ پوری دنیا جانے کہ میں کون ہوں. اور اس کے لیے محنت بھی کر رہی ہیں؟ بالکل.
محنت تو obviously چاہیے ہی ہوتی ہے ہر چیز کے لیے, تو اس چیز کے لیے بھی کر رہی ہوں, آگے اللہ بہتر کرے. انشاءاللہ نہیں عروج, ماشاءاللہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی پرفارمنس ہیں, جتنے لائک ہیں, جتنے فین فالوئنگ آپ کی ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر عروج ماشاءاللہ بہت 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 آگے جانے والی ہے. انشاءاللہ. یہ تو ہوگی مزے کی باتیں, ٹھیک ہے, کویسچنس بھی ہو گئے, پیکیج بھی ہو گیا, کیریئر بھی ہو گیا. اب تھوڑا سا موڈ چینج کرتے ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, شارٹ کٹ کویسچن ہوگا اور شارٹ آنسر دینا ہے, چوائس کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. لائیو پرفارمنس یا ریکارڈڈ؟ لائف پرفارمنس. ٹی اور کافی؟ کافی. لو میرج یا ارینج میرج؟ لو پلس ارینج دونوں ہو. ایک نہیں, لائک لو کے ساتھ ارینج بھی ہو, ارینج کے ساتھ لو بھی ہو. یہ تو سیاسی بیان دے دیا آپ نے. یہ سیاسی رہے گا. بس آپ کے پاس یہ لاسٹ آپشن تھا, مطلب ایک چوائس تھی مس کرنے کی, وہ آپ کر چکے ہیں, آگے کوئی چوائس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. گانا گانا یا کھانا پکانا؟ گانا گانا. ڈانٹ نہیں پڑتی گھر میں؟ نہیں. اچھا, اپلائی کرتے ہو گھر میں بھی اس کو؟ کس چیز کو؟ کسی چیز کو کہ گانا بس زیادہ؟ میں کھانا نہیں پکاتی بالکل بھی نہیں. اچھا, ابھی پکانا شروع کروں گی. ابھی شروع کریں. اچھا اب سنگرز کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اختر چنال یا گلپاڑا؟ اختر چنال. اختر چنال یا ایما بیگ؟ اختر چنال. اختر چنال یا عاطف اسلم؟ عاطف اسلم. اچھا, تو پھر ابھی آپ کو تھوڑا سا مشکل میں ڈالوں. ڈالے, دیکھتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے. سوچ لیں, بہت مشکل سوال کرنے والے. آپ پوچھیں جتنی مشکل ہو سکتی ہے, دیکھتے ہیں. اور چوائس کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک جواب دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. عاطف اسلم یا علی ظفر؟ اچھا, یہ جو ہے پھر سے میں ریپڈ فائر سے ہٹ کے جواب دینا چاہوں گی کہ میں کسی کو جج نہیں کر رہی کہ عاطف اسلم زیادہ اچھا گاتے ہیں یا علی ظفر زیادہ اچھا گاتے ہیں. دونوں اپنی جگہ بہت اچھا گاتے ہیں, بٹ میری اصل میں علی ظفر کے ساتھ بانڈنگ زیادہ اچھی رہ چکی ہے, تو میں ان کا نام لینا چاہوں گی. علی ظفر. ہاں, تو مطلب عاطف کے ساتھ آپ نے پرفارم نہیں کیا, اس لیے مطلب عاطف اسلم اگر سن رہے ہیں تو وہ یہ نوٹ کر لیں, عروج کے ساتھ ایک اچھی سی پرفارمنس دیں تاکہ عروج کی گڈ لسٹ میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے. عاطف کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں, لائک میرے ٹیلنٹ کے بیسس پہ, اس بیسس پہ نہیں کہ میں آپ کا نام لیتی ہوں یا جو بھی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں اور مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں آپ کے ساتھ گا سکوں, تو آپ مجھے ضرور بلائیے. بس انویٹیشن آنے والا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, زبردست عروج, بہت اچھے آپ نے آنسر کیے, اور 85% آپ نے اس میں چیٹ کر لیا. ہاں, اتنا چلتا, تھوڑا سا چیٹ بھی کیا نا آپ نے. تھینک یو سو مچ عروج, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ. ساتھ ہی اپنی میزبان صوفیہ ملک کو اجازت دیجیے. چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور جاتے جاتے عروج کی خوبصورت پرفارمنس ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ. وہ بھی اپنے نہ ہوئے, دل بھی گیا تو سے, وہ بھی اپنے نہ ہوئے, دل بھی گیا تو سے, ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا. دل کا ان کے انداز کرم, ان پہ وہ آنا, دل کا ان کے انداز کرم, ان پہ